बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ियों में साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं ज़ंजानी साहब के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो है माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी दुआएं यूं कह लूँ कि अर्श को हिला देंगी, उनकी दुआएं ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगी और वो इबादत में, रूहानियत में बहुत ज़्यादा इस माह रमज़ान में साल 2026 के कामयाबियाँ समेटने वाले हैं, बरकतें समेटने वाले हैं। वो ज़ोडिक साइन कौन से हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी वालेकुम साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? करम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत कौकब और माह रमज़ान जो कि इंशाल्लाह शम्स कमर का किरान होना है 17 को, ठीक है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो 18 को तो चांद नज़र आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में हैं उन ममालिक के अतबार से तो रुयत जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से जो रुयत है वो 18 की बनती है, और बाकी रुयत कमेटी वालों के ऊपर है कि वो 19 को यकम रमज़ान कर जी दें कि जी, नहीं। बिल्कुल। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास माह रमज़ान जो कि फरवरी के अख्ताम में चलेगा, फिर मार्च में तकरीबन ये पहले 2 अशरा तक रहेगा। जी बिल्कुल अब ऐसे। इस एतबार से माह मार्च में भी और माह फरवरी में भी, दोनों एतबार से अगर हम लोग देखें तो दोनों ही महीनों के इन डेज में कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं कि जिनमें स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत का अंसर जो है कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, इनकी रूहानियत आप यूं कह सकते हैं कि इनके सोच में किसी तौर के ऊपर अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा, ठीक है, फिर अपने फ़राइज़ के अलावा कुछ नफली तौर के ऊपर इबादत, या अपनी ज़िंदगी में बंदगी के हक़ को बहुत अच्छे अंदाज में अदा करने का कोई इनका अमल ऐसा होगा जो कि अल्लाह ताला की ज़ात को किसी तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। ठीक है, फिर इनकी ज़ात में, इनकी सोच में और इनके इवन के लाशऊरी तौर के ऊपर भी कतई तौर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी या ऐसी सोच नहीं होगी कि किसी का कोई बुरा चाहें, कोई नुकसान करने का सोचें, या किसी तौर के ऊपर कोई शुकूक व शुबहात या वहम वसवसों की तरफ बढ़ें। ठीक है, एक तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्योरिटी लाएगी। फिर इनकी ज़िंदगी में कबूलियत दुआ के तौर पे देखा जाए या फिर रूहानी तौर के ऊपर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इंट्यूशंस का एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनको किसी तौर के ऊपर इंट्यूशंस का होना, सच्चे ख्वाबों का आ जाना, ठीक है, चीज़ें होने से पहले महसूस हो जाना, फील हो जाना, या इनकी ज़ुबान से निकली हुई बात या दी गई दुआ किसी भी तौर के ऊपर दूसरे शख्स को फौरी तौर पे लग जाना, अच्छा, ये चीज़ भी इन ज़ोडिक साइंस का खासा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी सोच और मिजाज में लोगों के लिए अच्छाई है, भलाई है, नेकी है, पॉजिटिविटी है, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलीजियसली तौर के ऊपर कनेक्टेड होंगे। ठीक है, चाहे ज़ाहिरी तौर पे आपको ये नज़र आ रहे हों या ना आ रहे हों, लेकिन इंडिविजुअली तौर के ऊपर, मख्फी तौर के ऊपर, किसी भी तौर पे इनका रब्त जो है वो रिलीजियसली तौर के ऊपर बहुत खूबसूरत रहता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब माशाल्लाह। इन बुरूज में अगर हम लोग देखें तो इन बुरूज में जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है वो हमारे पास आएगा जेमिनी। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान का जो पूरा महीना है वो इनकी ज़िंदगी में मजहबी तौर पे, रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत वेल कनेक्टेड होगा, और किसी न किसी तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर करेंगे इस माह में जो कि इनकी ज़ात के अलावा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी के लिए हो। ठीक है, फलाही कामों में राग़िब रहना, अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करते रहना, चाहे वो ब्लेसिंग सोच की सूरत में हो, हमदर्दाना नेचर की शक्ल में हो, किसी अच्छे मशवरे की सूरत में हो, या कोई माली तौर के ऊपर मदद की शक्ल में हो, ठीक है, तो इनकी ज़ात लोगों के लिए खैर और भलाई का मंबा होगी। ठीक तो है, ये चीज़ जेमिनी वालों की नेचर ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ठीक है, फिर इनकी ज़िंदगी में यही खूबसूरती कहीं ना कहीं से रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर इनको ये ब्लेसिंग और अता भी रहेगी कि अगर ये किसी को कोई दुआ देते हैं तो दुआ जो है वो उस शख्स को फौरी तौर पे लग जाए। अच्छा, ये चीज़ इस एतबार से जेमिनी वालों के जायचे में बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम इस पहले ज़ोडिक साइन के बाद अगले दूसरे पे बढ़ें तो दूसरा ज़ोडिक साइन पे बनता है, और वो है कैंसर बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान, ठीक। कैंसेरियन वाले जो लोग हैं वो इस माह रमज़ान के एतबार से अपने पूरे ही माह में भी और इवन उसके शुरू होने से पहले भी इनकी ज़िंदगी में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला मतवातर चलता रहेगा। अच्छा, इनको किसी तौर के ऊपर इंडिकेशंस जो हैं वो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ख्वाबों की शक्ल में,
الہامات کی شکل میں، سوچوں کی شکل میں، یا قلبی طور کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے خیال ڈال دیا جانا، وہ چیز ان کے ساتھ آن اینڈ آف جو ہے کافی عرصہ سے چل رہا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان میں تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا، پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو اسپرچولی طور کے اوپر یہی انڈیکیشن ان کی زندگی میں ان کو بہت سارے منفی لوگوں سے بھی دور کروائے گی، ٹھیک ہے، بہت سارے منفی رجحانات سے بھی باہر نکلوائے گی۔ پھر ان کی زندگی میں بہت سارے آٹومیٹکلی طور کے اوپر ایسے لوگوں کو بھی ان سے دور کروا دے گی جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے اور ان کو ظاہری طور پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس اعتبار سے یہی روحانیت اور یہی اسپرچویلٹی اور یہی کسی طور کے اوپر مخفی قوتیں ان کی زندگی میں ان کو بلیسڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کی زندگی میں صرف وہی لوگ بچیں گے جو کہ ان کے ساتھ مخلص اور سنسیئر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا بھی دلانا شروع کرے گا۔ ماشاء اللہ، یہ چیز بھی کینسیرینز والوں کی زندگی میں نسبتاً بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس دوسرا زوڈک سائن ہے، جیمنائی کے بعد کینسر۔ یعنی کسی نے دعا کروانی ہو تو ان کو کہہ سکتے بالکل ہیں کہہ سکتے ہیں، کینسیرینس کیونکہ کو۔ ان کی نیچر میں ویسے بھی احساس اور خیال والا جو مادہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اچھا، اور رمضان میں یہ مزید اور زیادہ اپنی بلندی پہ ہوگا۔ ماشاء تو اس اللہ، اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہے اور آپ وہ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے دعا کے لیے بھی بول سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمارے پاس دوسرے زوڈک سائن کینسر میں بہت پازیٹیو ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر ہم لوگ تیسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ ہمارے پاس بنے گا لبرا۔ لبرا، برج میزان، لبرنز والوں کو دیکھا جائے، برج میزان والوں کے لیے تو یہ اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ اور بڑے ویل کنیکٹڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو اپنی پریکٹسز میں بھی کسی طور کے اوپر تبلیغ میں بھی بہت ایکٹیو ہوں گے، اور کسی طور کے اوپر ایسی تقاریب کا بھی بہت زیادہ انعقاد کریں گے یا شامل رہیں گے ایسی تقاریب میں جو کہ مذہبی طور پہ کی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں روحانی سفر بھی نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں کچھ اپنی زندگی میں ایسا کرنے کا جذبہ بھی نظر آتا ہے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے لبرا ہمارے پاس تیسرا زوڈک سائن ہے جو کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں روحانیت کے علاوہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے تیسرا زوڈک سائن۔ بالکل ٹھیک ہے، اب چوتھے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو چوتھا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ بنے گا سیجیٹیریس برج قوس۔ ٹھیک ہے، برج قوس والوں کو دیکھا جائے تو ان کے ذائچے میں مثبت سوچ، مثبت اپروچ، اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا، فلاحی کاموں کی طرف انکلائنڈ رہنا، ٹھیک پھر اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اسپرچولی طور کے اوپر اپنے ایسے معاملات جو کہ مخفی طور پہ صرف ان کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہیں، ان چیزوں کو مزید اور زیادہ بڑھاوے کی طرف لے کے چلتے رہنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سیجیٹیرینز والے لوگ جو ہیں وہ اسپرچولی طور کے اوپر جتنی بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہری کم لیکن مخفی زیادہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے برج قوس کے حامل جو لوگ ہیں وہ چوتھا برج بنے گا جو کہ ماہ رمضان میں روحانی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوں گے، اور یہی روحانیت جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کو آٹومیٹکلی طور کے اوپر ان سے دور کروانا شروع کرے گی۔ ٹھیک ہے، ان کو کہیں نہ کہیں پہ ایک غیبی مدد اور قوت رہے گی کہ جس سے یہ اپنی زندگی میں ہمت حوصلے کی طرف آتے رہیں، اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتری کی طرف محسوس کرتے رہیں، اور اپنی زندگی میں ان کا توکل والا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، توکل کی ہی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک تو ہے، یہ چار ایسے بروج ہیں جو کہ روحانیت کے اعتبار سے اپنی معراج پہ ہوں گے ماہ رمضان میں۔ ٹھیک ہے۔ ان زوڈک سائنس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور باقی جو زوڈک سائن اس میں ڈسکس نہیں ہو رہے، اگر وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایسا کیا پڑھنا چاہیے کہ ہمیں بھی جو روحانیت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں، ماہ رمضان اگر ہم لوگ پورا مہینہ ہی دیکھیں تو اوبویسلی اس میں سب سے اولین چیز ایک تو فرائض ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض میں اوبویسلی رمضان روزے کا ہی فرض ہونا ہے، پھر اس کے بعد وہ فرائض جو کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کے اوپر، جب آپ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو وہ فرض آپ کے اوپر آتا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نماز ہے، پھر اس کے بعد ماہ رمضان میں زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد فطرانہ ہے جو کہ آپ عید کے ٹھیک ہے، قریب دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام تر وہ فرائض جو کہ آپ لوگ ہر بروج اپنی زندگی میں فالو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر مزید ایسے افراد جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل رہے، بالکل، کسی طور کے اوپر ایک خاص بندگی کا حق آپ ادا کرتے رہیں، آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، اور آپ کی زندگی میں جو دنیاوی خواہشات ہیں، لذتیں ہیں، تفکرات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا ہر فرد جو کہ اپنی زندگی کو اپنے مطابق ڈیزائن کر کے چلانا چاہ رہا ہے، جی، اس سوچ سے باہر نکل کے اللہ کی رضا میں خوش ہو کے اس زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ جی، اگر چاہتے ہیں کہ اس سوچ کی طرف آپ کی چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع جی، ہوں، تو پھر اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں آپ نے سورہ مائدہ جو ہے اچھا، اس کی روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے یا سننی ہے۔ ٹھیک ہے،
پورے رمضان کے مہینہ میں اس کو آپ یکم رمضان سے شروع کر دیں. جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہو آپ سورہ مائدہ کی تلاوت یا سنیں یا کریں اور روز پھر اس کا آپ معمول بنا لیں. اچھا اس کی تلاوت کرنے اور سننے سے آپ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہیں گے، اور جو نعمت آپ کے لیے بعد میں لکھی گئی ہے اس کے لیے آپ پہلے فکر مند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ مائدہ کی تلاوت کرنا جو ہے انشاءاللہ آپ کو اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل بیلنس رکھے گی. ٹھیک ہے. تلاوت کرنا یا سننا اس کا کوئی تعداد بھی مقرر ہے؟ ایک مرتبہ بس آپ ایک مرتبہ کریں، اور کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی نماز کے بعد، پورے دن میں بھی کی جا سکتی ہے یا پھر کسی نماز کے بعد اس کو آپ فکسڈ کر لیں کہ آپ نے اس نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھنی ہے یا سننی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، چند دن ہی رہ گئے ہیں سال 2026 میں. اس کے والے سے میں پوچھ رہا تھا کہ ماہ رمضان میں 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جو روحانی طور پر، اسپریچولی طور پر بڑے اسٹرانگ ہونے والے ہیں. ان کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اللہ کے قریب ہوں گے اور برکتیں سمیٹیں گے. تو یہ 4 زوڈک سائنس سے امید کرتا ہوں اس میں آپ لوگوں کا زوڈک سائن شامل ہوگا. باقی زوڈک سائنس کے بارے میں نے زنجانی صاحب سے پوچھا، اور ان زوڈک سائنس کے بارے میں بھی کہ ان کے لیے کچھ بوسٹر کے طور پر پڑھنے کے لیے بتا دیں، تاکہ جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں وہ نہیں اپنا ان میں زوڈک سائن ان کا شامل نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی مل جائے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھیں. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.